वफाकी वजीर शौकत तरीन कहते हैं महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई। पाकिस्तान के किसान रिटेलर्स तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का डाटा आ गया। आटे चीनी के लिए कैश टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी होगी। कोरोना से सप्लाई चेन मुतासिर, प्रोडक्शन कम और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हुई। मुआमने खुसूसी फरूख हबीब कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़राई पैदावार और मुल्क की तरक्की में किरदार सिफर है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। पीटीएम ने आंखों पर सिर्फ एनआरओ की पट्टी बांधी हुई है। किसानों की आमदन में इजाफा हुआ, किसी सूरत गिरा फरोशी की इजाजत नहीं देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब वो इदारा है जो खुद काबिल एहतसाब है। वजीर खजाना खुद नैब केस में मुलव्विस थे। हुकूमत के हर करप्शन स्कैंडल पर नैब खामोश है। ताज़ा तरीन स्कैंडल मुल्क में गंदुम का है। मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की जुबानबंदी किसी चीज को छुपाने के लिए होती है। गंदम की खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, गंदम महंगी दरामद करके मजीद अरबों रुपए कौम की जेब में चुराए गए। गंदम इंपोर्ट में वही खेल खेला गया जो एलएनजी में खेला गया। पहले जानबूझकर ताखीर करो, फिर महंगे दाम में इंपोर्ट करो। हुकूमत का 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कोरोना सूरत हाल बेहतर हुई है मगर खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। लापरवाही, एसओपीज को नजरअंदाज करना कोरोना केसेस में इजाफे का बाइस बना। 50% मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद का इंतकाल। अमवात 26,865 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 2,580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 12,10,082 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 10,97,414 सेहतियाब। 85,801 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40,52,640 हो गई। मरीजों की तादाद 22,61,04,062 हो गई। 20,27,37,603 मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,80,274, भारत में 4,43,247, रूस में 1,93,468, बरतानिया में 1,34,261 और सऊदी अरब में 8,628 अमवात। 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला। फेल तुलबा को रियायती 33% नंबर देकर पास किया जाएगा। कोरोना के बायस दोबारा फौरी इम्तहानात मुमकिन नहीं। वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कैम्ब्रिज और जामियात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तहानात मई जून में होंगे। अगला तालीमी साल 22 अगस्त को शुरू होगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं देखी और तनकीद शुरू कर दी। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का है और हमें आगे जाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर काम 2010 में शुरू किया गया। मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनका मुस्तकबिल साफ शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक कहते हैं फेक आईडी कार्ड नादरा से नहीं बन सकते। 2 माह में 107 अफराद को निकाला। नादरा के इदारे में शफाफियत लानी है। शहरियों के लिए ऐप्स बना रहे हैं जो उनकी मुश्किलात को आसान करेगी। डिजिटल आईडी लेकर आ रहे हैं। आईडी कार्ड मोबाइल पर आ जाएगा। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ इंतहाई मौसर है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की कोरोना सूरत हाल और अस्पताल में तिब्बी सहूलतों के जायजा इजलास में गुफ्तगू।
کہا کورونا پر قابو پانے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے۔ اسپتالوں میں بیڈز، آکسیجن کی کوئی کمی نہیں۔ اسپتالوں میں داخل 87% مریض نان ویکسینیٹڈ ہیں۔ تازہ علاقائی صورتحال ہائیبرڈ خطرات کے خلاف مؤثر تحفظ ناگزیر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں خطرات کے خلاف مجموعی مربوط قومی رد عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ آپریشنل تیاریوں، تربیتی انتظامی امور، سندھ کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت سے آگاہ کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی۔ ارکان پارلیمنٹ کے ایڈ ہاک الاؤنس میں 10% اضافے کی تجویز تھی۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ مسترد۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات، پنجاب کے 3 بڑے ڈویژنز میں شکست پر وزیراعظم عمران خان کا پارہ ہائی، رپورٹ طلب کر لی۔ کہا شکست کی وجوہات سمیت غیر تسلی بخش نتائج کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ وزیراعظم کی ٹکٹوں کی تقسیم، انتخابی مہم اور دیگر عوامل سے بھی جلد آگاہ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا دورہ لاہور، ترقیاتی منصوبوں پر کل اجلاس طلب۔ وزیر اعظم عمران خان اسپیشل اکنامک زون سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پنجاب کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ بھارت، پاکستان اور چین کے تعلقات میں درار پیدا کرنے کی کوشش میں ناکام ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ہر مثبت قدم کا منفی جواب دیا۔ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ بھارت کئی دہائیوں سے کشمیریوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن نے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑا دیں۔ ان کا اخلاق سے گرا رویہ قابل مذمت ہے۔ سیاسی مخالفین کی قسمت میں رونا لکھا ہے، یہ آئندہ بھی روتے رہیں گے۔ صدر عارف علوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب، قومی اتحاد اور یکجہتی کا مظہر ہے۔ PIA کے بیڑے میں اضافہ، لیز پر حاصل کردہ ایئر بس طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق PIA نے ٹینڈر کے ذریعے 2 طیارے حاصل کیے، دوسرا طیارہ کچھ دنوں تک پاکستان پہنچے گا۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدتمیزی کے کیس میں پیش رفت، ملزم الیاس سلیم عثمان عزیز کی عبوری ضمانت عدم پیروی پر خارج۔ مقدمے میں ملوث 2 ملزمان شہروز اختر علی عدالت میں پیش ہوئے، ملزموں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم عدالت نے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ امریکی ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں امریکی ڈالر 80 پیسے کے اضافے سے 168 روپے 90 پیسے پر ٹریڈ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں 169 روپے 70 پیسے میں فروخت ہوا۔ کامیڈین اور اداکار عمر شریف کی طبیعت میں بہتری، علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے حوالے سے آج ویزا ملنے کا امکان۔ سندھ حکومت نے علیل اداکار عمر شریف کو امریکہ لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس کا بندوبست کر دیا۔ عمر شریف کی رواں ہفتے امریکی دارالحکومت واشنگٹن روانگی کا امکان۔ امریکہ میں اداکارہ ریما کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب عمر شریف کا علاج کریں گے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے کہا افغانستان میں عبوری حکومت ہے، اندرونی معاملات میں کسی بھی ملک کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ طالبان کی پالیسی واضح ہے، اپنی پریشانیوں کا ازالہ خود سے کریں گے۔ افغانستان میں حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے کہا ہے افغانستان میں خانہ جنگی کے امکانات ختم ہو رہے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے۔
افغانستان میں ایک پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے، امریکہ کو اڈے نہ دینے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا مطالبہ۔ امریکی ایوانی نمائندگان کی افغانستان سے متعلق بریفنگ، کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مختلف مواقعوں پر امریکہ سے تعاون کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی زیر صدارت کواد ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس 24 ستمبر کو ہوگی۔ کانفرنس کا انعقاد چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ بیجنگ سے درپیش خطرات اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات پر بھی بات ہوگی۔ سوڈان میں تیز بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 84 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ سیلاب کے باعث 8,500 مکانات تباہ، 27,000 سے زائد کو نقصان پہنچا۔ زیادہ اموات ڈوبنے، کرنٹ لگنے، مکانات کے گرنے کی وجہ سے ہوئیں۔ بغیر اجازت عمرہ ادا کرنے والے افراد پر 10,000 ریال جرمانہ عائد ہوگا۔ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا، مقدس شہر مکہ مکرمہ کی حدود میں بغیر اجازت داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں پر بھی $266 جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی حکام کے مطابق نئے جرمانے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات کا حصہ ہیں۔